بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ فی تعریف ھذا الفن. ہماری بحث بدایت الحکمت میں ہے. بدایت الحکمت کا جو مصنف ہے وہ مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اچھا، ابھی جو آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ فلسفہ ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلسفہ ہے تو سب سے پہلے جو انسان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ فلسفہ ہے کیا؟ جب تک آپ کسی علم کی تعریف نہیں جانیں گے تب تک کتاب پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. تب تک مثلا انسان کا انگیزہ کسی علم کے پڑھنے کے لیے تب ہوتا ہے جب اس کی کچھ نہ کچھ معرفت ہو. اسی لیے مقدمتاً کچھ عرائض آپ کے محضر میں پیش کرنے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کتاب کا متن شروع کریں کہ علامہ کیا فرما رہے ہیں، کچھ عرائض آپ کے محضر میں بیان کریں گے. اور یہ درواقع یہ جو باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے یہ اس عبارت اور اس علم کو سمجھنے کے لیے مفید ہیں. خوب، فلسفہ جب کہا جا رہا ہے فلسفہ یعنی کیا؟ فلسفہ آیا عربی لفظ ہے، انگلش کا ہے، فارسی کا ہے، اردو کا ہے؟ سیدھی سی بات، ہر لفظ کسی نہ کسی لینگویج کا ہوتا ہے، کسی زبان کا ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے؟ تو آپ کی نظر میں عرض کریں یہ لفظ یونانی ہے. یہ جو فلسفہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یونانی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، نہ سندھی ہے، نہ اردو ہے، نہ انگلش ہے. فلسفہ یونانی لفظ ہے، یونان سے لفظ آیا ہے. اچھا، فلسفہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فلسفہ اصل میں تھا فیلوسوفیا. کیا تھا؟ فیلوسوفیا. یہ فیلوسوفیا یا فیلوسوفیا کہیں، جس کا جو بھی تلفظ ہو، اس سے ہماری زیادہ بحث نہیں ہے کہ یہ صرف کی طرح کوئی ہم اس کے بارے میں بحث کریں. فیلوسوفیا کیا ہے؟ منطق کا آپ نے نام رکھا منطق. کیوں کہتے ہیں کہ منطق کا کام عقل اور تفکر کے ساتھ ہے، اور انسان کا جو نطق باطنی ہے اس کی تصحیح کے لیے اس علم کو لکھا گیا ہے. اسی لیے منطق کو منطق کہا جاتا ہے. نطق باطنی کو وہ کی تصحیح کرتی ہے. انسان کی جو فکر ہے اس کی غلط افکار یا مثلا جو اشتباہات ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے منطق پڑھتے ہیں تاکہ وہ اشتباہات نہ کریں. ٹھیک، ادبیات پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں. صرف کا مطلب کیا ہے؟ گردان گھمانا. وہ صرف سیغے ہوتے ہیں مختلف، ضرب، پھر یضرب بن جاتا ہے، پھر ضاربن، پھر یضرب، پھر لم یضرب، ہل یضرب، لا یضرب. خوب، یہ گھمانے کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ صرف، علم صرف. منطق کا منطق کیوں نام پڑا؟ بسبب نطق باطنی، اس کی تصحیح ہوتی ہے. تو فلسفے کا فلسفہ نام کیوں پڑا؟ خوب، آ رہے ہیں آرام سے. فلسفہ بس یونانی لفظ ہے. ایک بات، فلسفہ مرکب ہے فیلوسوفیا سے. اچھا، فیلو کہتے ہیں محبت کو. فیلو کہتے ہیں کس کو؟ محبت کو. اور صوفیہ کسے کہتے ہیں؟ علم اور دانش کو.
فیلوسوفیا یعنی جو علم سے محبت کرے اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے. یعنی فیلوسوفیا، توجہ کیجیے گا، یعنی یہ ایسے نہیں کہ کسی نے ایسے نہیں نام رکھ دیا ہے، نہیں ایسے نہیں. فضول میں تو نام نہیں ہوتے کسی بھی علم کے. اتنے بڑے علماء بزرگان، ملا صدرہ سے لے کر علامہ طباطبائی، شیخ اشراق، ابن سینا، ان کی ہزاروں کتابیں ہیں. خوب فلسفہ نام ہے اس کا. یہ جو علم پڑھ رہے ہیں اس کی ابھی بدایہ پڑھیں گے، بدایہ کے بعد نہایا، نہایا کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے شرح منظومہ مثلا، اس کے بعد اسفار، پھر عرفان کی کتب ہیں. خوب بس اس علم کا نام کیا ہے؟ فلسفہ ہے. فلسفہ مرکب ہے فیلو صوفیہ یا صوفیہ سے. فیلو کا مطلب کیا ہے؟ محبت. صوفیہ سے مطلب کیا ہے؟ علم اور دانش. خوب یہ یعنی علم سے محبت. لفظی معنی اس کا کیا ہوا؟ علم سے محبت. اچھا، یہ فیلوسوفیا لفظ جو یونانی تھا منتقل ہوا عربی میں. ٹھیک، یونان میں تھا، اب یہ منتقل ہوا کدھر؟ عربی میں. عربی میں اس کو کہتے ہیں فیلسوف. فیلوسوفیا تھا، ہاں اب ہو گیا فیلسوف. فیلسوفیا سے ہو گیا فیلسوف. فیلسوف کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ فیلسوف ہے مثلا، فیلسوف ہے یا کہیں فلسفی ہے مثلا، یعنی کیا؟ یعنی اس کا دماغ خراب ہے؟ نہیں. فیلسوف کا مطلب ہے یعنی وہ انسان جو علم سے محبت کرتا ہے. خوب، بس فلسفہ یعنی علم سے محبت کرنا. فیلوسوفیا منتقل ہوا عربی میں، کیا ہو گیا فیلسوف. فیلسوف یعنی ہر وہ انسان جو علم سے محبت کرے. اب آتے ہیں اصل بحث کی طرف. یہ جو علوم ہیں، علوم کے دو حصے ہیں. کچھ ایسے علوم ہیں جن کا تعلق جاننے سے ہے، جاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا. ان کو کہا جاتا ہے علوم نظری. ما ينبغي ان يعلم، ایسے علوم جن کو جاننا چاہیے. کچھ علوم ایسے ہیں ما ينبغي ان يعمل یا ان يعمل، ایسے علوم جن کا عمل کرنا ضروری ہے، جن پہ عمل کرنا ضروری ہے. بس علم کی دو قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو عملی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نظری ہیں. توجہ کیجیے گا. جو علوم نظری ہیں، جن کو علوم نظری کہا جاتا ہے، خوب ایسے تین علوم ہیں. خود ایسے تین علوم ہیں. کچھ ایسے علوم ہیں، کچھ ایسے امور ہیں جو خارج میں مادے کے محتاج نہیں ہیں. خارج میں مادے کے محتاج نہیں. خوب یعنی ایسے کہیں کہ جو حکمت نظری ہے یا علم نظری کہیں، خوب ان میں سے کچھ ایسے علوم ہیں جو نہ ذہن میں مادے کے محتاج نہیں ہیں، نہ خارج میں نہ ذہن میں. جیسے مثلا میں کہوں وحدت، علیت. وحدت کا خارج میں وجود ہے؟ دکھائیں. علیت ہے وجود اس کا، بس نہ اس کا خارج میں وجود ہے نہ ذہن. خوب کچھ ایسے علوم ہیں. یا مثلا خدمت کے بارے میں آپ بحث کریں گے کہ فلاں چیز قدیم ہے، اس کا خارج میں وجود خدمت، لفظ خدمت کے بارے میں. اسی طرح سارے امور ان کے بارے میں آپ بحث کرتے جائیں، ان کا خارج میں وجود نہیں ہے. وحدت پہ معنی اتحاد. جی اتحاد، یعنی لفظ وحدت کا خارج وجود نہیں ہے.
علیت کا خارج میں وجود، علیت بے معنی علت، علیت دوسری چیز ہے، علت دوسری چیز ہے، وہی ہے نا. وحدت دوسری چیز ہے، علت دوسری چیز ہے. علیت مثلا آپ کو ایسے سمجھاؤں میں، ایک دفعہ ہوتا ہے زوج، ایک ہوتی ہے زوجہ. زوجہ ہی موجود ہے، زوجہ موجود ہے، زوج بھی موجود ہے. زوجیت کہاں ہے؟ دیکھیں خارج میں. یہ ایک تعلق ہے جس کا خارج میں وجود نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہے. زوج دکھائیں گے آپ، زوجیت دکھائیں گے، لیکن لفظ زوجیت آپ نہیں دکھائیں گے آپ. خوب، اس انداز سے سارے حلوں میں جر رہا جو سوالات آپ کے ذہن میں آئے اسی پہ تطبیق کرتے جائیں. اچھا، یہ جو امور ہیں جن کو جو مادے کے محتاج نہیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فلسفہ اولا یا میتا فزک. فلسفہ اولا یا میتا ہو، یعنی ایسے کلی احکام جس میں حجم، عدد، سطح کی ضرورت نہیں پڑتی. وحدت کتنے کلو ہے، زوجیت کتنے کلو ہے، کتنی ہوتی ہے، اس میں حجم نہیں ہوتا، اس کی وہ سسٹم یہ نہیں ہوتا. بس یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کس کی صفات ہیں؟ اتنے کلو ہونا، اتنے میٹر ہونا، اتنا ہونا، یہ کس کی صفات ہے؟ مادے کی. خارج مثلا یہ بخاری ہے، خوب، یہ موبائل ہے، یہ دیوار ہے. آپ کہیں گے دیوار اتنے میٹر ہے، دیوار اتنے میٹر ہے، مثلا 6 میٹر ہے. خوب، کیوں؟ کیونکہ یہ مادہ ہے، کیونکہ اس کا مٹیریل ہے تو وہ اتنا ہوگا. اینٹیں ہیں، مثلا اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اینٹ کو آپ کہیں گے تو مثلا اینٹ کو جب تصور کریں گے یعنی کیا، کتنے، مثلا 10 اینٹیں، 12 اینٹیں، 2 اینٹیں، ایک ٹرالی اینٹوں کی کیا ہے؟ عدد کی محتاج ہے. یہ مادہ چاہیے اس کے لیے. لیکن زوجیت کے لیے کوئی مادہ آپ تصور کریں کہ مثلا زوجیت 2 کلو، زوجیت 4 کلو، زوجیت 4 ٹرالیاں، وحدت 6 ٹرالیاں، 8 کلو، یہ تصور، یہ در واقع یہ ایسا احکام کلی ہیں، ایسے احکام کلی ہیں جو عدد، خط، مقدار، حجم کے محتاج نہیں ہوتے. واضح ہو گیا؟ بخاری کی. اچھا، یہ حکمت نظری، یہ مکمل کرنے پھر آخر میں سوال کیجیے گا. یہ حکمت نظری کیا ایک بخش ہو گیا، ایک قسم. ہم نے کیا بیان کیا؟ حکمت نظری کی خود 3 اقسام ہیں. کچھ ایسے امور ہیں جو مادے کے محتاج نہیں. اچھا، یہیں پر یہ جو بحث ہے کہ احکام کلی جو مادے کے محتاج نہیں ہیں، حجم کے محتاج نہیں ہیں، جس کو فلسفہ اولا بھی کہا جاتا ہے، اسی بخش میں ہم بحث کریں گے خدا شناسی کے بارے میں، فلسفہ الہی کے بارے میں بحث کریں گے. فلسفہ الہی یعنی کیا؟ یعنی ایسا حکم کلی خوب جو حجم، عدد، مادے کا محتاج نہیں ہے. آپ خدا کو جب ثابت کریں گے کہ خدا ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ ایسے اکثر افراد جو اشتباہ کرتے ہیں یہی کرتے ہیں. یعنی میں ہوں، میں اب جو کہہ رہا ہوں، مثلا میرا وجود ہے، میں جو کہہ رہا ہوں آپ ہیں. خوب، اب خدا کے بارے میں جو تصور کرتا ہے کہ پھر اپنے ساتھ مقایسہ کرتا ہے. میں جو ہوں تو میرے لیے ابو ہے، ماں ہے، باپ ہے، والدین ہیں، مقدار ہے. تو پھر سوال کرے گا کہ میرا خالق کون ہے؟ اب کہہ رہے ہیں اللہ ہے. تو اگر اپنے ساتھ مقایسہ کرے گا تو کہے گا اس کو کس نے خلق کیا ہے، وہ کیسے دکھتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے ساتھ مقایسہ کرتا ہے. خود مادہ ہے، خود کو جو جسم ہے تو اس کا بھی کیا جسم تصور کر رہا ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں نہ مقدار ہے، نہ عدد ہے، نہ حجم ہے، نہ مادہ ہے. مادے سے کلن وہ ماورا ہے، اس میں مادہ ہوتا ہی نہیں. یہ اب اس عالم کی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جس کا مادہ نہیں ہوتا. زوجیت مثلا، وحدت، ان چیزوں کا کوئی مادہ نہیں ہوتا. اس کو فلسفہ اولا کہا جاتا ہے، فلسفہ یا میتا فزک.
میٹافزک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, نام لکھیں فقط. یا معبد طبیعیہ, معبد طبیعیہ. ایک ہوتا ہے طبیعیات, ایک ہوتا ہے معبد طبیعیات. طبیعیات کیونکہ ابن سینا نے جو کتابیں لکھی تھی مثلا وہ ایسے لکھی تھی, پہلے طبیعیات کے بارے میں بحث کی, اس کے بعد معبد طبیعیات. یہ طبیعیات کے بارے میں بحث ہوگی, کبھی اس کے بارے میں بحث کی, کبھی اس کے بارے میں بحث کی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی جو طبیعت میں نہیں آتی, اس عالم مادے میں نہیں آتی, اس کے بارے میں بحث. بس ایک قسم کیا ہو گئی, فلسفہ اولا یا میٹافزک یا علم معبد طبیعیہ. اچھا یہ واضح ہو گئی قسم. ایک حکمت نظری کی جو در واقع دوسری قسم ہے یا دوسرا بخش ہے, جس کو فلسفہ وسطی بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فلسفہ. یہ کیا تھا؟ فلسفہ. یہ اب دوسرا کیا ہے؟ فلسفہ وسطی. خوب. یہ ریاضیات کے بارے میں بحث کرتا ہے. کس کے بارے میں؟ ریاضی. خوب. کچھ ایسے امور ہیں جو خارج میں مادے کے محتاج ہیں, ہو لیکن ذہن میں مادے کے محتاج نہیں. خارج میں ان کو مادہ چاہیے لیکن ذہن میں مادہ نہیں چاہیے. جیسے علوم ریاضیات, علوم مثلا میں کہوں ایک, ذہن میں ایک کو مادہ چاہیے, دو کو, تین کو, چار کو مادہ چاہیے, اس کو مٹیریل چاہیے, ذہن میں نہیں چاہیے. لیکن کہوں ایک کرسی مادہ چاہیے, ایک پلنگ, ایک صوفہ, ایک انسان مادہ چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. بس علم ریاضیات حکمت نظری میں سے وہ علوم جو نظری ہیں جن کا جاننا ضروری ہے, جن کا جاننے سے تعلق ہے, حالانکہ ضروری میں نہ کہوں, جن کا جاننے سے تعلق ہے. ایک تو وہ تھے جو نہ ذہن میں مادے کے محتاج ہیں نہ خارج میں مادے کے محتاج ہیں. کچھ ایسے علوم ہیں جو خارج میں تو مادے کے محتاج ہیں لیکن ذہن میں مادے کے محتاج نہیں ہے. میں ایک کو تصور کروں مجھے مادے کی ضرورت نہیں, دو کو تصور کروں مادے کا محتاج نہیں ہوں, لیکن خارج میں اگر کوئی ایک ہوگا تو کسی شکل میں ہوگا. خارج میں اگر کوئی ایک ہوگا تو کسی شکل میں ہوگا, مثلا ریاضیات میں مثلا تو ہو گیا. اچھا ایک کرسی, ایک دیوار, ایک شخص, ہاں ایک مثلا پل, ایک سید, یہ کیا ہے؟ ہاں ایک موبائل. اچھا اچھا. تیسری جو قسم ہے در واقع وہ ہے ایسے علوم یا ایسے امور کہیں, ایسے امور جو خارج میں ہی مادے کے محتاج ہیں, ذہن میں ہی مادے کے محتاج ہیں, دونوں مادے کے محتاج ہیں. واضح ہو گیا؟ خارج میں ہی مادے کے محتاج ہیں, حالانکہ ان میں کیونکہ تقسیم میں آ گئے ہیں اس لیے ان کو بیان کر رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی ابھی لینا دینا نہیں. یہ کیمسٹری فزکس یہی ہے, کیمسٹری فزکس یہ خارج میں بھی مادے کے محتاج ہیں, ذہن میں مادے کے. یہ تجربہ تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ چیز ہو. یعنی آپ تصور کیسے کریں گے میں اس کا آپریشن کر رہا ہوں مثلا, ایسے کریں گے تصور؟ کیمسٹری کریں گے کیسے؟ ہوگا تو ہوگا نا. تو ذہن میں بھی مادے کے محتاج ہیں, خارج میں مادے کے محتاج. اچھا یہ اس کو کہتے ہیں علوم طبیعی. وہ کہا نا معبد طبیعی ہے, اس کو تجربیات بھی کہہ سکتے ہیں. جی جی بالکل تجربیات بھی کہہ سکتے ہیں, اس دائرے میں آتا ہے. ابھی صبر کریں. یہ ایسے علوم تھے جن میں کیا تھا؟ جن کا جاننے سے تعلق تھا. جن کا کس سے تعلق تھا؟ ریاضی میں کوئی عمل ہے, طبیعہ میں کوئی عمل ہے, گناہ ثواب کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے, یہ جاننے کا تعلق ہے. جاننے سے ان کا کیا ہے؟ تعلق ہے. ان کو علوم نظری کہا جاتا ہے, حکمت نظری کہا جاتا ہے. علم نظری کہیں یا حکمت نظری کہیں. اچھا پہلے کا نام کیا تھا؟ فلسفہ اولا. دوسرے کا نام کیا تھا؟ ریاضیات یا فلسفہ وسطی. اور تیسرے کا نام کیا تھا؟ علم مادی و طبیعی یا حکمت طبیعی کہتے ہیں. آپ حکمت طبیعی کہتے ہیں. بہرحال اب آ جائیں فلسفہ عملی کی طرف. حکمت عملی, اب تک ہم 3 اقسام جو ہم نے پڑھی یہ کیا تھی؟ حکمت نظری. احسنتم. اب کیا ہے؟ فلسفہ عملی.
خوب یہ فلسفہ عملی میں شناخت سے اس کا تعلق، اس سے بحث نہیں ہے، شناخت جاننے سے اس کا، ہاں خوب اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اس کا تعلق کس سے؟ ہمارے عمل سے۔ اچھا، کچھ ایسے امور ہیں ان میں سے جو ایک شخص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، فقط ایک سے، مثلا ایک شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوسرے کریں نہ کریں اس کو کرنا ہے، دوسروں کی اپنی ذمہ داری، یعنی ایسے نہیں ہے کہ مثلا کوئی کرے نہیں، اس کے ساتھ تعلق ہے، اسے کہتے ہیں علم اخلاق، علم فرد واحد سے تعلق ہے، اس کو اپنا اخلاق سدھارنا ہے، اس کو اپنا اخلاق سدھارنا ہے، اس کو اپنا سدھارنا ہے۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے اخلاق اجتماعی بن جائے، مثلا ایک علاقے کا اخلاق بہت اچھا ہے، کوئٹہ والوں کا اخلاق اچھا ہے، مثلا نجف والوں کا اخلاق اچھا ہے، کم والوں کا اخلاق اچھا ہے، اس علاقے کے رہنے والے مثلا مہمان نواز ہیں، خوب یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا کسی دوسرے فرد کے ساتھ تعلق نہیں کہ فلاں نہیں کرتا اس لیے نہیں کروں گا، نہیں، تمہارے ساتھ تعلق ہے، اسے کیا ہے؟ علم اخلاق کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک کچھ امور ان میں سے ایسے ہیں حکمت عملی میں، وہ ہوتا ہے حکمت نظری، یہ کیا ہیں؟ 3 امور حکمت عملی یا فلسفہ عملی۔ کچھ امور کا تعلق کس سے؟ خاندان سے ہے، اسے کہا جاتا ہے تدبیر منزل، تدبیر منزل۔ نمبر 3 تدبیر منزل، سمجھ یہ خود الگ علم ہے، ایک تدبیر منزل میں ہم پڑھ جائیں گے تو ہمارے اس میں پتہ نہیں کتنے جلسے اور درس ختم ہو جائیں گے۔ تدبیر منزل، شادی کی ہے نا، تدبیر منزل۔ اچھا، یہ فرد واحد سے تعلق نہیں ہے، منزل جگہ جہاں رہ رہا ہے اس کو کیسے چلانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے، ماں کے ساتھ کیسے، بیوی کے ساتھ کیسے، بیٹی کے ساتھ کیسے، بہن کے ساتھ کیسے، بھائی کے ساتھ کیسے، منزل کی تدبیر، یہ بھی جاننا نہیں ہے، کرنا ہے، عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی لیے حکمت عملی میں اس کو کہا گیا ہے۔ تیسری جو قسم ہے حکمت عملی میں یا فلسفہ عملی میں، وہ ہے کیا؟ سیاست مدن۔ سیاست مدن یعنی کیا؟ یعنی جس کا مملکت کے ساتھ تعلق ہے، کس کے ساتھ؟ ملک کے ساتھ تعلق ہے۔ اب ملک کی سیاست کیسے ہونی چاہیے؟ ہمارے مثلا سکھر کا ایم این اے کیسے ہونا چاہیے، ایم پی اے کیسا ہونا چاہیے، اس کا شہردار اور اس کا رئیس کیسا ہونا چاہیے؟ یا اب گھر سے باہر نکل آیا، پہلے شخص، پھر گھر، منزل، اب علاقے اور شہر اور ملک تک پہنچ گیا، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی جاننا نہیں ہے، کرنا ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ کوئی وڈیرا کہے کہ میں فقط وڈیرا بن گیا، نہیں، آپ اگر وڈیرے بنے ہیں، ایم این اے بنے ہیں، ایم پی اے بنے ہیں، کسی شہر کے اگر سلطان بنے ہیں تو عدل کرو، عدل کرو، عدل کو جانو نہیں، عدل کرو۔ امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان پیسہ ہو اس کے پاس اور خرچ نہ کرے، اس کا کیا ہے؟ اس اجیر کی طرح ہے۔ جیسے شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک ملتا ہے قصہ نہیں، حقیقت ہے، ہم تک پہنچا اس لیے قصہ بن گیا۔ شیخ انصاری کے ایک بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، اس کا پتہ نہیں مجھے، لیکن آقا مجتہد تہرانی بیان کر رہے تھے، میں نے خود سنا ہے۔ وہ اگر بھائی تھے، وہ پھر جیسے گھر میں جاتے ہیں، تم مجتہد بن گئے ہو، ماں نے کہا تم مجتہد بن گئے ہو، اپنے بھائی کو کم دیتے ہو، اتنا پیسہ ہے مثلا۔ خوب دوسرے طلاب ہیں، مرجع تھا نا آقا شیخ انصاری، مرجع تھے، مرجعیت تھی ان کے پاس۔ جیسے مثلا ابھی فرض کریں، ابھی مثلا آقا سیستانی حافظ اللہ کے پاس ہے، رہبر معظم کے پاس، آقا بھائی خراسانی ہے، بزرگان کے پاس ہے، ان کے پاس مرجعیت تھی۔ ماں نے کہا تم مرجع ہو، بھائی تمہارا فقیر ہے، اس کو اتنا ہی دیتے ہو جتنا دوسروں کو دیتے ہو۔ مطلب شہریہ اگر عابد علی کا 2 لاکھ تمن ہے
تو آغا کا جو بھائی تھا اس کو بھی 2 لاکھ تومن دیتے تھے آغا صاحب، ایسا نہیں کہ اس کو 1 ملین دے دیں، ایسا نہیں کرتے تھے. تو ماں نے جیسے ہی کہا تو آغا شیخ انصاری نے کہا، کیونکہ ماں تھی، ماں کا احترام ہے، ایسے نہیں کہا کہ نہیں دوں گا، ایسے نہیں کہا. کیا کہا انہوں نے؟ یہ بیان فرمایا شیخ انصاری نے کہ اماں یہ چابیاں صندوق کی ہیں جس میں سہم امام ہے، سہم سادات ہے، مثلا یہ آپ جتنا اٹھائیں اپنے بیٹے کو دے دیں، ایک شرط کے ساتھ. شرط کون سی ہے؟ شرط یہ ہے کہ جتنا دیں گی قیامت کے دن مولا کو جواب آپ دیں گے، میں نہیں دوں. یعنی اس کا گناہ آپ اپنے ذمہ لیں، آپ ماں ہیں، میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا. درواقع ادب کا تقاضا یہ تھا، ورنہ تو نہ تو کر سکتے تھے کہ میں اپنے ولوں کہ میرا بھائی ہے لیکن چابیاں لیں آپ کہیں کہ میں مولا کو جا کے خود جواب دوں گی، آپ اٹھائیں اور جتنا لے دینا اس کو دیں، فقیر ہے تو دے، باقی میں اس کو 1 پائی بھی زیادہ نہیں دے سکتا. جب ماں نے سنا کہ واقعی یہ تو میرے گلے میں آ رہا ہے سارا کچھ، قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا، مولا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کو میں جواب دوں گی اور امام زمانہ کو میں جواب دوں گی. اس نے کہا بیٹا اگر ایسے ہے تو پھر یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتی. اگر واقعی یعنی حساب کتاب اور عدل کی جب بات آ گئی تو ان کی ماں بھی پیچھے ہٹ گئی. تو اس حساب سے بس تیسری جو قسم ہے درواق کے حکمت عملی کی، وہ کیا ہے؟ سیاست مدن. یعنی کیا؟ مدینے کی سیاست. مدینے کے مطلب یعنی ملک کی، مملکت کی. اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا کریں گے؟ ایسے نہیں کہ مثلا کوئی رشتہ دار آ جائے، کوئی قریبی آ جائے، بھائی آ جائے، بہن آ جائے، اس کو اقربا پروری کرتے ہوئے زیادہ دے دے آدمی، باقی سارے جو چاپلوس ہے، جو بیگ اٹھا رہا ہے اس کو مال زیادہ مل رہا ہے، جو غریب فقیر ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو 3 ایسے علوم ہیں جن کا جاننا نہیں ہے بلکہ عمل سے ان کا تعلق ہے. امور صاحب نمبر 1 کیا تھا؟ اخلاق. نمبر 2 تدبیر احسن. نمبر 3 سیاست مدن. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حکومت کے ساتھ ہے. حکومت کا کیا وظیفہ ہے؟ خوب. بس ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ فلسفے کا معنی، لغوی معنی. فلسفہ کہاں سے آیا یہ پڑھا ہم نے. فلسفے کی خود 2 قسمیں ہیں، فلسفہ نظری یا حکمت نظری، یا فلسفہ عملی یا حکمت عملی. فلسفہ نظری میں 3 علوم تھے، یاد کریں. نمبر 1 فلسفہ اولا جسے ہم پڑھیں گے ابھی. دوسرا ریاضیات جس کو فلسفہ وسطی کہا جاتا ہے. نمبر 3 فلسفہ طبیعیات، ہاں، جس کو علم طبیعیات کہا جاتا ہے. خوب. دوسری جو قسم تھی وہ تھی حکمت عملی کی. اس کی خود 3 قسمیں تھیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. اچھا، یہ فلسفہ اس معنی میں، یعنی ایک آپ کے ذہن میں یہ چیز عرض کروں میں، شاید اس کا جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. پہلے جو تھا پرانے دور میں فلسفہ ان سارے علوم کو شامل ہوتا تھا. فلسفہ طبیعیات کو بھی شامل تھا، ریاضیات کو بھی شامل تھا، علم اخلاق کو بھی شامل تھا، علم تدبیر منزل کو بھی شامل تھا، علم سیاست مدن کو بھی شامل. فلسفہ جب کہتے تھے یہ سارے علوم اس میں آ جاتے تھے. پہلے ایسے ہوتا تھا، یعنی فلسفہ یعنی سارے علوم اس میں شامل ہو جاتے. تطور زمانی کے ساتھ فلسفے کی ایک اور اصطلاح آئی. زمانے گزرنے کے ساتھ تدریجاً یہ سارے علوم فلسفے سے نکل گئے، آرام سے فلسفے سے نکل گئے. علم اخلاق نکل گیا، مثلا علم معبد، علم طبیعیات، کیمسٹری، فزکس، ہاں، یہ سارے علوم کیا گئے؟ خارج ہو گئے. تو جو ہے پہلے فلسفہ کس میں استعمال ہوتا تھا؟ ان سب علوم کو فلسفہ کہتے تھے،
چاہے علم اخلاق ہو, چاہے علم تدبیر منزل ہو, علم معبدت, علم طبیعیات ہو, کیمسٹری, فزکس, سب کو فلسفہ کہتے تھے پہلے کس دور میں. لیکن تطور زمانے کے ساتھ, زمانے گزرنے کے ساتھ 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 اس فلسفے نے رنگ تبدیل کیا. جیسے صلاۃ آپ پڑھتے ہیں فقہ میں, صلاۃ پہلے کس معنی میں تھا؟ دعا میں تھا. دعا لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ منقول ہو گیا. ہاں, یا اب کس کو کہتے ہیں؟ یہی جو آپ صلاۃ مخصوصہ, افعال مخصوصہ جو ہیں, ان کو آپ صلاۃ کہتے ہیں ابھی. اسی طرح فلسفہ جو ہے پہلے ان سب علوم کو کہتے تھے, چاہے میٹافزک ہو, چاہے طبیعیات ہو, چاہے کیمسٹری ہو, چاہے فزکس ہو, چاہے اخلاق ہو, چاہے سیاست مدن ہو, تدبیر منزل ہو, سب کو علم فلسفہ کہتے تھے. لیکن زمانے کے گزرنے سے یہ سارے علوم سے تدبیر منزل نکل گیا, اخلاق نکل گیا, سارے علوم نکلتے گئے. اچھا پھر کیا تھا؟ پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ طبیعیات نکل گئے, سارے علوم نکل گئے, پھر یہ کس چیز کو فلسفہ کہا جانے لگا؟ فلسفہ دروا کے اس نے جو رشد پیدا کیا اور یہ تدریجاً اس کا نام تبدیل ہوا, پھر کیا کہا جانے لگا؟ ادراک کو. کس کو؟ ادراک. جو چیز درک کی جائے, تعقل کی جائے, جس کے بارے میں فکر کیا جائے, اس کو فلسفہ کہا جانے لگا. تو یہ سارے علوم نکل گئے. مثلا اس روش کا نام روش تعقلی ہے. یہ جو فلسفے سے یہ دوسرے سارے علوم نکل گئے, کیوں؟ کیونکہ اس میں تعقل نہیں تھا. تدبیر منزل میں تعقل ہے, سیاست مدن میں تعقل ہے, اخلاق میں تعقل ہے نہیں, تو لہذا یہ علوم اس سے نکل گئے. اچھا, یہ جو علم ہے ابھی جو ہم پڑھیں گے, اس سے جو دوسرے علوم وہ نکل گئے, سیدھی سی بات ہے. یہ علم ایسا علم ہے جس میں کسی موجود کی خاصیت کو بیان کیا جاتا ہے. کسی موجود کی خاصیت. ہاں, مثلا یہ موبائل, یہ کتاب, یہ دیوار, یہ ہو, کسی موجود کی خاصیت کو بیان کرتے. مثلا یہ جسم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے. یا مثلا یہ سامنے دیکھیں, دیوار کی طرف بار بار آپ کو دکھا رہا ہوں میں, یہ کیا ہے؟ ایک جسم ہے. اس کو جسم ہے نا, اتنا جسم ہے, یہاں سے یہاں تک یہ جسم ہے, اس کو جسم ہے. خوب, یہ جسم ہے. اگر اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ قلم لکھ سکتا ہے, درست. اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو مثلا جیب میں ڈال سکتے ہیں. اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ یوں کر سکتے ہیں مثلا. خوب, یہ سارے اس کے کام ہیں نا. اچھا, یہ ساری اس کی خصوصیات کے باوجود یہ لکھتا ہے, رکھتا ہے, مثلا وسط میں رکھنے کے کام آتا ہے. خوب, چائے میں بھی کبھی کبھی آپ شکر اس سے ملاتے ہیں, یہ سارے اس سے کام کرتے ہیں. آپ وہ کام بھی کرتے ہیں جو میں بیان نہیں کر رہا ابھی. خوب, اچھا, اس کی یہ ساری خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. لیکن اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ موجود ہے, اس کو وجود ہے. ان ساری خصوصیات کے باوجود اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ موجود ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ ہستی رکھتا ہے, یہ ہے. کوئی نہیں کہے گا یہ نہیں ہے. جو بھی دیکھے گا اگر عقل مند ہوگا کہے گا یہ ہے, اس کا وجود ہے. تو علم فلسفہ یا علم کلی, علم یہ ذہن میں نام رکھتے ہیں, علم فلسفہ, فلسفہ اولا, یا میٹافزک, یا علم مابعد طبیعہ, یہ سارے اس کے نام ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. خوب, یہ کسی موجود کی خاصیت سے بحث کرتے ہیں. خوب, لیکن وہ خاصیتیں جو اس کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں. موجود بما ہوا موجود,
یہ علم فلسفہ اس کی دوسری خاصیتوں سے بحث نہیں کرے گا، وہ خاصیت جو اس کے وجود سے تعلق رکھتی ہے. مثلا کیا؟ مثلا یہ قلم کیا ہے؟ حادث ہے. حادث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ علم کلام اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو ایک چیز حادث ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قدیم. حادث اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی ایجاد کرنے والا ہو، پہلے نہ ہو پھر ہو. حادث یعنی جدید. مثلا اب یہاں میں مانا کر رہا ہوں، اب وہ علم کلام میں جو ایک جدید وہ قانونی اصطلاح ان میں نہیں پڑھ رہے ہم ابھی، سمجھانے کے لیے آپ کو. حادث یعنی مثلا جدید. مثلا اس کی یہ خاصیت وجود کے حساب سے یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ حادث ہے. حادث یعنی کیا؟ یعنی ایسے نہیں کہ یہ ازل سے تھا ازل تک ابد تک رہے گا، ایسے نہیں ہے. یہ نہیں تھا پہلے، اس کو کسی کمپنی نے ایجاد کیا ہے. یہ ایک اس کی خصوصیت ہے، خصوصیت وجودی، کہ یہ کیا ہے؟ کسی نے بنایا ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ حادث ہے. خوب. یہ البتہ اس کی اور بھی اس کے حوالات ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک اس کی کیا تھی؟ یہ خاصیت یہ تھی کہ یہ کیا ہے؟ حادث ہے. مثلا تو علم فلسفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان چیزوں کو بیان کرے گا، موجود کی وجود کے حساب سے خود سے بیان کرے گا، دوسری طرف نہیں جائے گا. یہ موجود کیسا وجود، اللہ ہے تو کیسا وجود ہے اس کا؟ حادث ہے الیاذ باللہ یا قدیم ہے خدا کا وجود؟ اہل بیت علیہ السلام کا وجود حادث ہے یا قدیم ہے؟ مثلا اس کے بارے میں ہو موجود بما ہوا ہے موجود. اچھا، اس فلسفے میں جو ہم گفتگو کریں گے آپ کے محضر میں عرض کریں، اس فلسفے میں پہلے فلسفے کی میرے خیال میں جو تعریف ہے اس میں بعد میں آتے ہیں، کیونکہ خود آغا نے تعریف کی ہے کتاب میں تعریف کی، وہ کتاب سے پڑھیں گے. کتاب میں تعریف کی وہ جو کتاب میں چیزیں بیان نہیں کی گئیں یا کم بیان کی گئیں، کم رنگ بیان کی گئیں، ان کو میں پہلے بیان کر دوں مقدمہ، تاکہ آپ کا ذہن کھلے. خوب. اس فلسفے کی روش کیا ہے؟ یعنی فلسفے کا جو علم ہے، علم فلسفہ جو ہے، اس میں بحث کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس انداز سے بحث کرتے ہیں اس میں؟ علوم تجربی میں الگ انداز سے بحث ہوتی ہے، سیاست مدن میں الگ انداز سے بحث ہوتی ہے، فزکس کیمسٹری میں ریاضیات میں ایک الگ انداز سے بحث ہوتی ہے. اس کی روش کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی روش فلسفے کی عقلی ہے، تعقلی ہے. عقل ہے فلسفے کی روش. کیا ہے؟ عقل ہے. علم کلام اور فلسفے میں بس فرق کیا ہو گیا؟ اب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. فلسفے اور علم کلام کا فرق واضح ہو گیا. وہ یہ کہ علم کلام میں روش کیا ہے؟ نقلی ہے، عقلی ہے، سب کچھ ہے اس میں چلتا ہے. عقل سے بھی استدلال کریں گے، وہاں نقل سے بھی استدلال کریں گے، قرآن کی آیات بیان کریں گے، روایات بھی بیان کریں گے. نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ عقل سے استدلال ہوں گے، برہان ہوگا. بس فلسفے کی روش طریقہ کار کون سا ہے؟ عقلی ہے. یہ ذہن میں رہے. کوئی بھی سوال آپ سے پوچھے فلسفے کی روش کیا ہے؟ روش ہے عقلی ہے. اچھا، جب عقلی ہے آغا تو ایک تو فائدہ ذہن میں آ گیا. وہ کون سا؟ جب کہہ رہے ہیں کسی بحث کے لیے، کسی علم کے لیے عقلی ہے، تو یہ ایک چیز تو واضح ہو گئی، تو یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، فقط ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، مسیحیوں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں. جو بھی عقلی بحث کرنا چاہے حاضر ہے. بسم اللہ. جس کے پاس عقل ہے. ہاں، یعنی اس کی روش کیا ہے؟ عقلی ہے. اس کی روش کیا ہے؟ عقلی. یعنی کیا؟ یعنی آفاقی ہے. یعنی آپ مثلا اگر ایک دفعہ کہہ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، سمجھانے کے لیے تاکہ آپ سمجھیں. ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا مجھے گھر چاہیے نیروگا میں. گھر آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ نیروگا میں ڈھونڈیں گے. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر چاہیے کہاں پر؟
نیروگامی. ایک دفعہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کم میں مجھے گھر چاہیے، اب تو وہ گھر کم میں ڈھونڈے گا نا. ایک دفعہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر چاہیے، بولوئی کہ مجھے چین میں گھر لے کے دو لیکن گھر مجھے چاہیے. ہو یہ کیا ہے؟ اب ماورا ہو گیا. اب اس کے لیے گھر جان ملے لے لے گا گھر، اس کو مل جائے. میں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے میں نے، ٹھیک ہے. آپ جب علم کلام میں بحث کریں گے نقلی روایت لے کے آئیں گے، اخلاق میں لے کے آئیں گے رسول خدا کی روایات لے کے آئیں گے، مولا علی نبی علیہ السلام کا کلام لے کے آئیں گے، قرآن کی آیت بیان کریں گے. ہے نہیں ایسے؟ ایسے کریں. ریاضیات میں آپ فارمولے بیان کریں گے، لیکن علم فلسفہ میں کیا کریں گے آپ؟ یہ نہیں ہے کہ آ کے مسیح بحث کرے آ کے. اچھا ان سے ہی بحث ہوگی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ عقل ہے. جو بھی ہے اس کی روش کیا ہے؟ عقلی ہے. عقلی ہے یعنی آفاقی ہے، کسی خاص طبقے کے ساتھ تعلق اس کا نہیں. واضح کر لیں. مثلا اصول کافی کس کے لیے؟ شیعوں کے لیے. خوب شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں، مگر فلسفہ کیا ہے؟ آفاقی ہے، سب کے لیے. یہ کس کے لیے؟ سب کے لیے. یہ واضح ہو گیا. یعنی کیا؟ یعنی یہ عقل جس کے پاس ہوگی یہ کمیونسٹ کے ساتھ بحث کر سکتا ہے، دہریے کے ساتھ بحث کر سکتا ہے، کافر کے ساتھ بحث کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی روش کیا ہے؟ عقلی ہے. مسیح کے ساتھ بحث کرتا ہے. بس فلسفی عقلی حساب سے بحث کرتا ہے، نقل و ان چیزوں سے بحث نہیں. اچھا، فلسفے میں یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ فلسفہ کیونکہ ابتدائی چیزیں اگر ان کو نہیں جانیں گے تو یہ آپ کو پھر کتاب میں پھر وہاں پر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، فلسفے میں بہت سارے عقلی کام ہوتے ہیں، بہت سارے. ایسے نہیں کہ عقل کا ایک ہی کام ہوتا ہے بس، نہیں. فلسفے میں بہت سارے عقلی کام ہوتے ہیں اور سب سے علم فلسفہ بحث کرتا ہے. عقل کے بہت کام ہیں، عقل کا ایک کام نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں. عقل کی بھی بڑی کرامات ہیں. خدا نے جو حجت باطنی قرار دیا ہے اس کو، عقل کو. جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر حجت کون ہے؟ تو مولا یہ کہہ دیتے کہ میں ہوں، ہم حجت ہیں آپ کے اوپر. مولا نے یہ نہیں کہا میں حجت ہوں، مولا تو حجت تھے. مولا نے فرمایا عقل حجت ہے. تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل حجت ہے. یعنی کیا؟ عقل کا اتنا یعنی اثر ہے جو خداوند متعال نے اس کو حجت قرار دیا ہے. یعنی کچھ بھی نہ ہو، یہ عقل انسان کے وجدان اور ضمیر کو جگاتی رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ جاگو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو، اس کا احترام کرو. ہو کافی ایسے امور ہیں جس میں عقل تو حجت باطنی ہے. ہو عقل کے بہت سارے کام ہیں آگا، جسے فارسی میں کہتے ہیں کارکرد عقل. عقل کے کام یا عقل کے استعمالات جو بھی آپ کو ہیں. ایک ہے عقل اولی. عقل اولی، یہ عقل کے اقسام پڑھیں پھر تطبیق کرتے ہیں. ایک ہے عقل اولی. یہ عقل اولی جو حضرت ہے یہ اولیات کو درک کرتا ہے. مثلا 2 اور 2 کتنے ہیں؟ 4 ہے. 2 اور 2 کتنے ہیں؟ 4 ہے. اجتماع نقیضین محال ہے. ابھی ہم بیٹھے بھی ہوں اور نہ بھی بیٹھے ہوں یہ محال. بیٹھتے ہیں اور دوسری جہت سے کہیں سے نہ بیٹھے ہوں اور سو رہا ہے تو اور بات ہے، ایسے اس کو کہہ دے کہ نہیں بیٹھے ہو، یہ جہت ہی تبدیل کر دی. لیکن اسی جہت میں جو بیٹھا ہے اسی جہت میں یہ کہنا کہ نہیں بیٹھا ہے یہ اجتماع نقیضین ہے. اجتماع نقیضین کیا ہے؟ محال ہے. اچھا، بس جو واضح چیزیں عقل درک کرتی ہے نا، یہ بیٹھا ہے یہ نہیں بیٹھا ہے، اجتماع نقیضین محال ہے. مثلا 2 اور 2 4 ہے، 4 اور 4 8 ہے. تو یہ جو واضح چیزیں ہیں ان کو جو درک کرتی ہے اس عقل کا نام ہے عقل اولی. عقل اولی. اچھا، یہ ساری جو عقل دوسری عقل ہے نا
جو کسی دوسرے استعمالات عقل کے ہیں، یہ سب اس عقل کے محتاج ہیں. یہ عقل اول ہی جس کی کام نہیں کرے گی، دوسرے عقل کام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ابتدائی عقل اس کی کام نہیں کرے گی، جو بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے نا، یہ کام نہیں کرے گی مثلا، تو دوسری کام کرے گی. اچھا، دوسری عقل کی جو قسم ہے وہ عقل تحلیلی ہو. یہ عقل تحلیلی جو ہے یہ کیا کرتی ہے، مندمج جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مندمج، ان کو کیا کرتی ہے؟ ہاں، مثلا یہ قلم ہے، اس کا میں ڈھکن کھولا، بند تھا نا ڈھکن، میں نے اس کا ہو. اب ذہن میں بھی اس کی صورتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. مثلا قلم معلوم ہے، قلم حادث ہے، قلم کو طول ہے، قلم کو عرض ہے، قلم معلول ہے، اس کی کوئی علت ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ عقل. یہ خود نہیں آیا، اس کو کوئی کسی نے بنایا ہے، کسی فیکٹری سے آیا ہے. یہ کالا ہے، اس کا اتنا وجود ہے، یہ اتنے میٹر ہے، یہ لکھے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ عقل، عقل تحلیلی. اچھا، اس کا زمان ہے، یہ کسی زمانے میں ہے، یہ کسی جگہ پہ ہے تو اس جگہ کو یہ بھرے گا، اس کا مکان ہے. اس عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل تحلیلی. عقل تحلیلی. دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم ہے عقل کی عقل کلیاب. کلیات یہ عقل کلیات کو درک کرتی ہے. خوب، یہ عقل کیا کرتی ہے؟ کلیات کو درک کرتی ہے. کیسے؟ عابد کو دیکھا، عباس کو دیکھا، غلام حیدر کو دیکھا، ساجد کو دیکھا، مجھے دیکھا، یہ سارے سب چیزوں کو دیکھا. اس نے ایک ان یہ 6-7 مثلا بیٹھے ہوئے، ان کا ایک مشترک مفہوم نکالا. انسان مطلب 6-7 چیزیں دیکھے، یہ بھی وہی کر رہا ہے، یہ بھی وہی کر رہا ہے. اچھا، مثلا ایک شخص آیا، اس کو وائٹ کلر کی ڈریس ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے. دوسرا آیا، اس نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے. تیسرا آیا، اس نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے. چوتھا آیا، اس نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے. ہو ٹھیک. اب اس نے کیا قانون نکالا، درک کیا؟ یہ مختلف چیزیں دیکھی نا اس نے، مختلف انسان دیکھے. اچھا، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کی ڈریس ایک ہے. ایک مفہوم نکالتے، یعنی آپ سب طالب علم ہیں. یعنی 8 شخص دیکھے، ایک عنوان نکال دیا، طالب علم. یہ جو کسی نے بتایا نہیں، کیا بتایا؟ طالب. یہ کون کرتی ہے؟ یہ عقل. ایک دفعہ اس کو کسی نہ کسی طرح کے ذخیرے میں تھا، یہ ایسے ہوتا ہے. اب اس نے ایک مفہوم نکالا. اس عقل کو کہا جاتا ہے عقل کلیاب. عقل ایک مشترک مفہوم نکال رہا ہے. ایک عقل کی ہے قسم عقل شبیہ ساز. ہو عقل شبیہ ساز میں کیا ہوتا ہے؟ انسان میں خداوند متعال نے خلاقیت کی صلاحیت عطا کی ہے. خلاقیت یعنی خود عقل ایجاد کرتی ہے. ایک دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو درک کرتی ہے، نہیں، ایک دفعہ عقل خود خلق کرتی ہے کچھ چیزوں کو. آپ جو دنیا میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ عقل کے کام تو ہے، یہ سارے عقل کے کام ہے. یہ ساری چیزیں اس انداز سے یوں بنانا چاہیے، یہ کس نے بنائی؟ عقل نے بنائی. یہ یوں بنائے جائے، اس میں اندر ہو، اور پھر یوں، اور یہ گرم کرے، یہ کس نے بنائی؟ عقل خلاق کہیں یا عقل شبیہ ساز کہیں. ایک عقل کس میں عقل توصیفی ہو. یہ وصف بیان کرتی ہے، خدا ایسا ہے، اہل بیت علیہ السلام ایسے ہیں، یہ وصف بیان کرتی ہے. ایک عقل کس میں عقل استدلالی. عقل استدلالی میں کیا ہوتا ہے؟ برہان آپ نے پڑھا ہے، قیاس پڑھا ہے آپ نے، قیاس منطقی، قیاس پڑھا ہے. اس میں حد وسط ہوتی ہے. یہ حد وسط کو جو چیز درک کرتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل استدلالی. عقل استدلالی.
اچھا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے حد وسط اگر نہ ہو تو برہان قیاس کسی کام کا نہیں رہے گا. اس حد وسط کو جو چیز درک کرتی ہے اس کو عقل استدلالی کہا جاتی ہے. ایک عقل کی قسمیں عقل انسجام بخش. عقل انسجام بخش میں یعنی کیا؟ یعنی میں جو نظام بنا رہا ہوں، مثلا کوئی نظام بنا رہا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہو یہ جو بنا رہا ہے یہ اپنی باتوں کو دیکھے گا. میری باتوں میں تعارض تو نہیں ہے. کل میں نے کہا تھا کچھ اور آج کچھ اور کر رہا ہوں. یہ خود انسان سوچتا ہے نا یار. مثلا میں اشرا پڑھ رہا ہوں، پہلی تقریر میں اشرے کی پہلی مجلس میں نے ایک بات کی، لیکن 5ویں مجلس میں اس کی برعکس کر دی. ہو اس کو کون درک کرتا ہے؟ عقل. کہ میری باتوں میں تحافظ تو نہیں، تحافظ یعنی تعارض تو نہیں ہے. یہ جو ساری باتیں کر کے ایک دوسرے کا دوسرے کے ساتھ ربط جوڑنا اور تعارض کو درک کرنا، عدم تعارض درک کرنا، اس کا کیا نام ہے؟ عقل انسجام بخش. منسجم کرتا ہے باتوں کو. مثلا اگر یہ بلڈنگ ہی بنا رہا ہے، کوئی بننا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مثلا انجینئر ہے، تو نقشہ ایسا بنائے گا کہ مثلا اگر دیوار کھڑی کر دے تو اس لیٹرین کا دروازہ ہی نہ نکلے. اس کو کہے گا او بھائی تم نے کمرہ تو بنا لیا، لیٹرین اڑے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی باتوں میں ہی انسجام نہیں دیا اپنی باتوں کو. ایسا کام کرے گا کہ ایک بات اس کا مورد دوسرے مورد سے ٹکرائے نہیں ہے. اس انسجام دے، منسجم کرے اپنی باتوں کو. ایک بات کہی، دوسری کہی، تیسری کہی، چوتھی کہی، 5ویں کہی. یہ ایسے کرے کہ یہ اس سے نہ ٹکرائے، یہ دوسری سے نہ ٹکرائے، یہ تیسری سے نہ ٹکرائے. انسجام بخش. اس عقل کو کیا کہا جائے؟ عقل انسجام بخش. ایک عقل کس میں عقل شہودی. عقل شہودی ہو یہ عقل مختلف حقائق کو شہود کرتی ہے، گواہی. حقائق کو پا لیتی ہے. انسان جب تقوا کے ان مرحلوں کو طے کرتا ہے، مثلا ہو اس عقل کو کیا کہتے ہیں؟ عقل شہود. البتہ شہود کے درجات ہیں. مثلا انسان بھوک کو محسوس کرتا ہے، ہو محبت اپنے اندر دیکھ رہا ہے، محبت اپنے اندر دیکھ رہا ہے. کوئی چیز وجود رکھتی ہے. یہ جو دیکھا میں نے یار، یہ نظام کسی چلانے کے بغیر چل ہی نہیں رہا. گاڑی بھی ہے اتنی سی، وہ بھی کوئی ڈرائیور چلا رہا ہے اس کو، یا ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے، یعنی کوئی چلا رہا ہے نا. یا اس میں بیٹری میں وہ سیل ڈال دیں پھر چلے گی. مثلا یہ بلب ہے خود نہیں چلے گا، بٹن دباؤ پھر چل رہا ہے. اب کیا کہے گا؟ کوئی ہے اس کو جو چلانے کے بغیر نہیں چلتا. اس کائنات کو کس کون درک کر رہا ہے؟ عقل شہودی محبت کو درک کرتی ہے. کافی چیزوں کو یہ عقل پا لیتی ہے. جیسے بھوک کو محسوس کرتے ہیں، بھوک کو تو محسوس کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم پا لیتے ہیں. ہم ہستی کو پا لیتے ہیں. یہ ہے، یہ چیز ہے. کوئی ایسے نہیں کہ کہے کہ نہیں ہے. کوئی آدمی کسی انسان کو دیکھ کے کہے نہیں ہے، کہیں گے تمہاری طبیعت صحیح نہیں، تمہاری طبیعت صحیح نہیں. یہ صوفیسٹائی کیا کرتے ہیں؟ صوفیسٹائی سفسطہ سنا ہے؟ سفسطہ کا کیا مطلب ہے؟ سفسطے کا کیا مطلب ہے؟ واقعیت کا انکار کرنا. سبحان اللہ. واقعیت انکار کرنا. یہ جو واقعیت کے انکار کرتے ہیں، اچھا یہ واقعیت کا جو انکار کرتے ہیں ہم، کچھ افراد واقعیت کا انکار کرتے ہیں. جو واقعیت کا انکار کرتے ہیں در واقع ان کی کچھ اقسام ہیں. ان کی کچھ اقسام. کچھ کہتے ہیں کہ میں بھی ہوں، خارج میں بھی سب کچھ ہے.
غلام در بھی ہے، گھر بھی ہے، کم بھی ہے، نجف بھی ہے، دنیا ہے، خارج میں بھی موجودات، لیکن میں ان کو درک نہیں کر سکتا، میری سمجھ سے باہر، ان کو درک نہیں کر سکتا، اس لیے ان کا انکار کر دیتا ہے، یعنی کہتا ہے میں بھی ہوں وہ بھی ہے لیکن میں اس کو درک نہیں کر سکتا۔ اچھا، کچھ ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ہوں لیکن باقی کچھ نہیں ہے، میں ہوں یہ بھی یہ بھی صوفستائی ہے، یہ بھی سفسطہ ہے۔ سفسطے کا مطلب ہے واقعیت کا انکار کرنا، ظاہر ظہور ہر چیز کا انکار کر دے، نہیں ہے۔ ایک فلسفی تھا وہ کہتا تھا کہ میں بھی نہیں ہوں، میں کہاں ہوں؟ ہاں ابھی تک ہیں ایسے افراد موجود ہیں، اپنے آپ کو بڑا فلسفی کہتے ہیں، یعنی میں اس میں بھی شک کرتا ہوں کہ میں ہوں، کہاں کیسے ہوں؟ اچھا، اتنا ایسے جو افراد واقعیت سے جو انکار کریں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صوفستائی۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفسطہ۔ واقعیت سے جو انکار کر دے اس کو صوفستائی کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو سفسطہ کہتے ہیں۔ یہ سفسطہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں سفسطہ کیوں کر رہے ہو، یعنی کیا؟ یعنی حقیقت کا انکار کر رہے ہو تم۔ اچھا، تیسرے وہ افراد ہیں جو سب سے خطرناک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں ہیں۔ پہلے وہ تھے جو خود کو بھی مانتے ہیں دوسروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو درک کرنے اور ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے تھے جو خود کو مانتے ہیں دوسرے کسی کو نہیں مانتے۔ تیسری وہ قسم ہے جو خود کو ہی نہیں مانتے، میں بھی نہیں ہوں، کہاں کچھ نہیں ہے ہی نہیں، ایسا وجود کا انکار ٹوٹل۔ اچھا، یہ علم فلسفہ ابھی جو ہم پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں، خدا توفیق دے ہمیں کہ اس علم کو جو فلسفہ الہی پڑھیں گے ہم، فلسفہ الہی، یعنی ایک چیز میں یہاں پر یہ بھی روشن کر دوں، یہ اللہ کے بارے میں یہ چیز ہے۔ ایک یونانی جو فلسفہ ہے نا، یونانی فلسفہ، اس کے ساتھ ہماری بحث نہیں ہے۔ یونان کا جو فلسفہ ہے، غرب کا جو فلسفہ، جیسے غرب کا ہوں مغرب کا ہوں، مغرب کا جو فلسفہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ ادراک بما ہے، وہ ادراک کے بارے میں بحث کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے؟ موجود کے بارے میں بحث ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے فلسفہ الہی یا فلسفہ اسلامی، فلسفہ الہی۔ خوب، فعلاً ہم موجود کے بارے میں بحث کریں گے تاکہ وہ ذات کو سنا۔ اچھا، کچھ عبارتیں پڑھیں اور پھر آپ کی زحمت تمام کریں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ بس فلسفے کی تعریف کیا ہو گئی؟ ایسا علم جو ہستی کے احوال کے بارے میں گفتگو کرے، خوب، وجود کے احوال کے بارے میں گفتگو کرے۔ واضح ہو گیا؟ مقدمہ کس میں آگا تبا ایک بات آپ کے ذہن میں رکھیں کہ فلسفے کی جو کتابیں ہیں، اگر آپ کو فلسفہ سمجھنا ہے، ایک ہوتا ہے جگاڑ، بس پڑھا بدایا پڑھ لی اپنے، سبحان اللہ۔ جگاڑ کرنا ہے تو پھر یہ ہمارے درس میں آپ آئیں گے اور بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا، گھر چلے جائیں گے، کتاب کو ٹھپ کر کے بند کر دیں گے، دوسرے دن آئیں گے وہیں سے شروع کریں گے۔ اچھا، خوب ان کے نشد، یہ پڑھنا نہیں، یہ کہیں گے جگاڑ ہے۔ پڑھنا ہے تو اس کے لیے میں کچھ آپ کی محضر میں کچھ عرائض پیش کروں گا۔ نمبر 1، کلاس میں آئے تو فعال آئیں، ایسے نہیں کہ مثلا ایک دن آئے دوسرے دن نہ آئے، یہ فلسفہ ہے، بلکہ ہر علم میں ایسے ہے۔ کسی علم کے ساتھ انسان سچا ہوگا، سچائی کے ساتھ پڑھے گا تو وہ انسان کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ آپ خود جانتے ہیں، حوزے میں رہے ہیں۔ بس سب سے پہلے کلاس میں فعال آئیں،
ایک کڑی دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، ورنہ زنجیر ٹوٹ جائے گی. زنجیر کے گھر ہوتے ہیں نا، ایک نکال دیں ختم، جدا ہو جائے گی، یہ گھر دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. تو ایسے نہیں کہیں گے آج جا رہا ہوں کل پھر واٹس ایپ پہ دیکھ لوں گا، عابد بھائی سے یا کسی سے میں درس لے لوں گا. نہ شدہ گا، مجبوری ہو، کوئی واجب کام ہو تو پھر میں بھی نہیں آؤں گا. لیکن ہم نے علماء کو یہاں دیکھا ہے، البتہ بزرگوار ہیں، ہم تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہیں. میرے استاد محترم آیت اللہ سیفی مادنی، ان کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے درس پڑھایا تھا ہمیں سامنے، ہماری آنکھوں سے دیکھا ہوا، درس پڑھایا انہوں نے، پھر جنازہ پڑھایا. بیٹے کا جنازہ تھا، بڑا بیٹا، وہ بھی مجتہد. تو ہم جتنے سچے ہوں گے، حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا خواب میں کہ آغا جواد جو ان کے فرزند تھے، وہ دیکھا خواب میں کہ امام زمانہ جل فرجہ شریف کے محضر میں ہے، اور مولا مثلا بڑی کرسی پر تشریف فرما ہے، اور آغا سیفی مثلا بیٹھے ہوئے تھے دور، اور آئیے آغا کو جام دے رہے تھے، مثلا پانی دے رہے تھے آغا جواد. تو دیتے ہوئے کہا کہ آغا یہ میرے والد محترم ہے. تو یعنی جب جو افراد کہہ رہے تھے آغا سیفی کو کہ آغا آپ روک کیوں نہیں رہے، اور آپ نے درس کیوں نہیں تعطیل کیا، مثلا آپ نے سوگ کیوں نہیں منایا، اس انداز سے جیسے مثلا ایک بڑے جوان بیٹے پہ کرتے ہیں، تو آغا نے جواب دیا من دارم می بینم کے در محضر امام است. در کچھ افراد کہہ رہے تھے، میں نے اچھے اچھے پڑھے لکھے مجتہد آ رہے تھے کہ آغا سوختی بیٹا آپ کا مر گیا ہے، آپ تو جل گئے. تو آغا نے کہا کہ نہیں، من دارم می بینم کے در محضر امام است، چرا بھی سوزا اس یعنی منزل تک. تو لہذا درس یعنی نو کمپرومائز، درس میں شرکت فعال، استاد آئے تو شاگرد کو آنا ہے، نمبر 1. دوسرا، جیسے ہی درس ختم ہو تو جلدی میں کتاب بند نہ کریں. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ درس پڑھنے کے بعد 5 منٹ عبارت کو دیکھیں. آغا نے یہ ہم نے پڑھا، کیا پڑھا، 5 منٹ دیکھیں کتاب کو، ہو وقت ہے تو 5 منٹ دیکھ کے پھر بند کریں. نمبر 2. نمبر 3، درس جب گھر جائیں اس کو ایک سنگین اس کا مطالعہ کریں. یہ تو 5 منٹ والا تو ایسے ہی تھا کہ اس ٹائم جو چیز خود جو روان شناس ہیں، جو ذہن کے ماسٹر ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 5 منٹ بعد میں آپ نے پڑھا تو وہ آپ کے حافظے میں چلا گیا. اب دوبارہ اس کو اگر حفظ کرنا ہے، گھر جا کے اس کو دقیق مطالعہ کریں اس کا. یہ جو کہتے ہیں نا، مثلا کچھ افراد کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے، ان کو روش نہیں آتی، ان کو طریقہ ہی نہیں آتا یاد کرنے کا. یاد کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. پہلے دقت سے درس سنیں، ششدنگ ہو کے، حواس کے ساتھ بالکل. اس کے بعد استاد جو بتا رہا ہے وہ جو نکات ہیں، ضمائر پلٹا رہا ہے، وہ لکھتے جائیں. آپ کیا امام تھوڑی ہیں ہر چیز آپ کے ذہن میں چلی گئی، یاد ہوگی آپ کو؟ نہیں، انسان ہے، بھول جائے گا، 2 دن کے بعد وہ چیز بھول جائے گا. لکھیں کتاب کو، بالکل کالا کر دیں کتاب کو. کیوں ایسے لکھیں، ایسے پڑھیں کہ اگر آپ کو سال کے بعد کہا جائے پڑھاؤ تو کہو میں حاضر ہوں، آؤ. ایسے نہ کہ پھر آپ کو لکھنا پڑے یہ کیا تھا، اچھا یہ بھی پڑھا تھا ہم نے، اتنی جیسے بیچنے کے لیے کتاب رکھی ہو. پڑھا تھا، اچھا اچھا اچھا، یہ لگا ہے پڑھا ہے، نہیں پڑھا، اچھا. لیکن جب انسان کو سارا کالا کر دے گا، کتاب کو ضمائر پلٹائی ہوں گی، مثلا حواشی لگائے ہوں گے، معنی مطلب واضح لکھا ہوگا، تو وہیں پر اس کا ذہن چلا جائے گا استاد نے یہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، شرح میں یوں لکھا ہوا تھا، مباحثے میں یہ کیا تھا. نمبر 3. نمبر 4، اگر کیونکہ یہ ضروری ہے، کچھ انسان مباحثے سے بے نیاز نہیں ہے، مباحثہ ضرور کرے. استاد تو بیان کرتا جا رہا ہے، خوب، اس کو آپ بھی تو بیان کریں، نہیں کریں. کافی چیزیں آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہوں گی، مثلا 100% سمجھ میں آ جائے، یہ بڑا معجزہ ہوتا ہے درس میں. 100% درس سمجھ میں آ جائے. جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، مطالعہ کیا، سنگین مطالعہ کیا، اس کے بعد جو چیزیں رہ گئیں وہ کہاں پر کرے، مباحثے میں کرے، مباحثہ کرے. اس کے بعد ہو فلسفے کے لیے استاد فرماتے ہیں مباحثہ کیا، تأکل کریں، ڈیپلی تحقق کریں، تصور اور فکر کریں. یہ جو آگا نے کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ فلسفہ ہے ہی عقل. آپ کو بتایا میں نے، عقل کی بازی ہے ساری.
یعنی ایسے نہیں کہ استاد نے کہا بس ایسے نہیں قرآن کی آیت پڑھ دی، نہیں، تفکر کریں یہ کیا ہے، یہ عقل کی جو مثلا انہوں نے تعریف کی، فلسفے کی تعریف، یہ کیا ہے، اس میں توقل، جتنا توقل کریں گے اتنے آپ کے دریچے کھلتے جائیں گے بے حق کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کتاب کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو حل کرنی ہے کتاب تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے آغا شہید مطہری کی، 3 علوم پر مشتمل ہے، فلسفہ، منطق اور عرفان۔ اس میں فلسفے کی مختصر بحث ہے، 10-15 صفحے ہیں اس کے، 20 صفحے، وہ پڑھیں، وہ پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ عربی متن آپ نے شروع کی، جیسے پاکستان میں منطق شروع کرتے ہیں، کرواتے ہیں لڑکے کو، اس کو پتہ نہیں ہوتا منطق ہے کیا، اچھا تو اس کو عبارت حل نہیں ہو رہی ہوتی تو منطق کیا سمجھے گا، یہ اشتباہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 15-20 صفحے میں آپ کو پتا تو چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خوب، دوسرا یہ ابتدا میں کر دیں آپ، دوسرا جو یہاں بحث پڑھ رہے ہیں، آپ مباحثہ کر رہے ہیں، وہ آپ شرح منظومہ میں دیکھیں، کیونکہ علامہ طباطبائی کا دغدغہ یہ تھا کہ اس کتاب کو شرح منظومہ کی جگہ پہ رکھا گیا۔ پہلے شروع میں کیا پڑھائی جاتی تھی، شرح منظومہ جو ملا ہادی سبزواری کی کتاب ہے فلسفے کی، وہ پڑھائی جاتی تھی، لیکن آغا نے کام کیا اور کیا کیا، فلسفے کو شرح منظومہ کی جگہ رکھا، ایک نئے انداز میں، اس میں جو نقائص تھے وہ ختم کیے اور آغا نے ایک زحمت کی ہے۔ اور شرح تجرید ہے علامہ حلی کی، کشف المراد کے نام سے، وہ آپ اس کا بھی مطالعہ، اس میں جو بحث ہے وہ سندر مطالعہ کریں۔ اگر اس انداز سے آپ فلسفہ پڑھیں گے، فلسفہ آپ نے بدایہ نہایہ پڑھا، تو آپ کو مزہ آئے گا کہ ہم واقعاً کچھ پڑھ رہے ہیں۔ باقی کتابیں جو 1000 انسان پڑھتا ہے، پھر 10 دن کے بعد وہ کتابیں بھول جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں کل عبارت تطبیق کریں گے۔ آج یہ مقدمتاً ہماری کلاس تھی۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔